السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور سنیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریے، اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ کیا ہوگا آج میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے ایک بہت ہی زبردست وظیفہ بتانے والی ہوں، جو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اچھا، آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی، اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ مطلب وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں نوٹ کیا کہ وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں لیکن ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ تو میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گی اپنے ایکسپیرینس سے کہ وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم درود پاک پڑھتے بھی رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے نا ان کا جواب دوں گی۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر سکیں، خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکیں۔ اس کے لیے بہت سے مسلمان جو ان کو وظیفہ پتہ لگتا ہے وہ پڑھتے ہیں، جو درود پاک پتہ لگتا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ان کی یہی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھ سکیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا درود پاک بتانے والی ہوں جو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ نہ صرف زیارت نصیب ہوگی بلکہ آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اس کا فیض دیکھیں گے، بہت زیادہ اس درود پاک کو اپنی زندگی میں، بلکہ یہ ایسا درود پاک ہے جو آپ کی نسلوں تک کو جو ہے نا اس کا فیض پہنچے گا۔ آپ یہ درود پاک اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، ایک تعداد مختص کر لیجئے۔ اچھا، یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں درود پاک باوضو ہو کر پڑھیں، اور بے شک باوضو ہو کر پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے انسان کو باوضو رہنا چاہیے، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں۔ میں اب یہ نہیں کہ میں کہتی ہوں درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم، اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہے تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ آپ کو اس کے لیے اسپیشلی وضو کرنا پڑے۔ آپ کسی بھی لیٹے جاگتے چلتے پھرتے کہیں جا رہے ہیں کچھ بھی تو آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کام کرتے ہوئے بھی۔ اب میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، اس کے لیے ضروری نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے خاص طور پر جو ہے نا وضو کریں اور اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں۔ میں سمجھتی ہوں درود پاک جو ہے نور ہی نور ہے، یہ ایک ایسا نور ہے جو پڑھتا جاتا ہے، اس کے پاس اس کے ارد گرد اس کا دل دماغ ہر چیز روشن کرتا جاتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ اسے کہہ لیجئے، یا درود پاک ایک ایسا ورد ہے جو درود پاک میں آج آپ کو بتائیے، قرب خاص درود پاک بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا، مطلب آپ کوئی غلط کام نہیں کر سکیں گے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی آپ کو کہہ رہے نہیں یہ غلط ہے، آپ کا ضمیر بولے گا نہیں بھئی ایسا نہیں کرنا، آپ اس کام سے رک جائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک خاص ڈائریکشن دکھائیں گے۔ اچھا، اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں نے کئی دفعہ سوچا میں بناؤں نہ بناؤں، ظاہر ہے آپ کو اپنے ایکسپیرینس بتانے پڑتے ہیں، آپ کو سارا کچھ بتانا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ میں نے کہیں سے دیکھا ہے اور آپ کو اٹھ کر آ کر بتانے پڑ گئی ہوں ہاں جی آپ یہ پڑھیں۔ یہ درود پاک میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے۔ اس درود پاک کی برکت سے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، اور مطلب نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارات جو ہے نا وہ آپ کو نصیب ہوں گی خواب میں۔ اس کے علاوہ اولیاء اللہ کی زیارت نصیب ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے ایک مطلب ایسی دنیا کھلے گی، کیسا مطلب آپ کے سامنے میں کیسے آپ کو الفاظ میں بتاؤں کہ آپ کے سامنے ایک نئی دنیا سمجھیں کھلے گی، اور آہستہ آہستہ اگر آپ اس درود پاک کو پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے تو آپ ایک نئی دنیا میں جو کہ بہت ہی خوبصورت ایک تصوف کی دنیا جسے کہہ لیں وہ ہوگی، اگر آپ اسے ریگولر جاری رکھتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ ضرور دوں گی، اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو اس درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس درود پاک کو نہ صرف خود سیکھیں بلکہ آگے جتنا ہو سکے لوگوں کو سکھائیں۔ مجھے جب فرسٹ ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی
تو الحمدللہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت، بڑی ہی باروب، سفید داڑھی، مطلب بہت ہی خوبصورت سا چہرہ. انہوں نے مجھے جانماز اور جو ہے ایک لوٹا دیا. اب مٹی کا لوٹا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اڑنے والی جانماز تھی. جنگل تھا، وہاں پر مجھے انہوں نے فرسٹ ٹائم میں نے جب دیکھا تو انہوں نے مجھے یہ عطا کیے. اچھا سیکنڈ ٹائم جب دیکھا تو سیکنڈ ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. پیچھے بیک سائڈ پہ میں تھی، درمیان میں فاصلہ تھا، درمیان میں جو تھا نا کافی فاصلہ تھا. پیچھے جو ہے نا میں کھڑی تھی، شاید میں بھی نماز کے لیے کھڑی تھی. کافی ٹائم ہو گیا اس خواب کو. جب تھرڈ ٹائم دیکھا تو تھرڈ ٹائم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام جو ہے ان کا جسد مبارک جو ہے وہ قبر میں رکھ رہے تھے یا نکال رہے تھے. آپ کچھ ذہن میں ٹھیک سے نہیں ہے مطلب. تو وہ قبر مبارک میں رکھ رہے تھے ان کا جسد مبارک، اور اس میں پاس بیٹھی تھی، ان کی قبر مبارک کے پاس بیٹھی تھی. تو مجھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ درود پاک پڑھیں. اچھا اسی طرح میں جب بھی خواب دیکھتی، جب بھی مجھے کوئی خواب آتا، کوئی فوت شدہ لوگ آتے، کچھ بھی آتا، تو وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتے. میں ان سے پوچھتی مجھے کوئی نصیحت کیجیے. خواب میں جو تھا نا جو فوت ہوتے تھے لوگ، تو ان سے پوچھتی تھی کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ درود پاک پڑھیں. مجھے بہت مطلب اس طرح سے خواب آتے کہ درود پاک پر بہت زیادہ مجھے جو ہے نا فورس کیا جانے لگا کہ آپ درود پاک پڑھیں. اور الحمدللہ سے جب درود قرب خاص میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس کے ایسے ایسے فیض دیکھے جو بیان کرنا بھی شاید میں آپ کو شاید الفاظ میں وہ باتیں بیان نہ کر سکوں. تو اسی لیے میں کہتی ہوں جب آپ یہ درود پاک پڑھیں گے تو اس کا فیض، اس کی کرامات آپ خود دیکھیں گے اور آپ خود محسوس کریں گے. ہاں وہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوتی، یا ہم وہ چیز ہی حاصل نہیں کر پاتے جس مقصد کے لیے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب ہماری کمائی میں حرام شامل ہو جاتا ہے، سود شامل ہو جاتا ہے، تو ہم ان تمام فیض، ان تمام برکات سے جو ہے نا محروم ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بہت درود پاک پڑھتے ہیں لیکن ہمیں زیارت نصیب نہیں ہوتی. میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اپنے ارد گرد دیکھا ہے، تو میں نے یہی ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب ہماری کمائی میں حرام شامل ہو جاتا ہے تو ہم ان برکات سے مطلب محروم ہو جاتے ہیں. باقی یہ کہ خواب دکھانا اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر سب پر کرم کریں. اپنی طرف سے سب کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے سب محنت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اچھا درود پاک سے ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اگر کمائی جو ہے حرام بھی آ رہی ہے نا، تو درود پاک کی برکت سے اللہ پاک اس حرام کمائی سے نجات دے دیتا ہے. اور آپ کے اگر دل میں جستجو ہے کہ اللہ پاک ہمیں حرام کمائی سے بچا یا اللہ ہمیں حلال دے، تو آپ کا اللہ پاک جو ہے نا کوئی راستہ نکال دیتے ہیں. آپ کی صرف لگن ہونی چاہیے، آپ میں جستجو تو ہونی چاہیے نا. بعض لوگ کہتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں بھائی جدھر مرضی سے آئے بس کما کے لاؤ اور کھلاؤ ہمیں. حلال حرام کا فرق وہ نہیں دیکھتی، یا مرد بھی نہیں دیکھتے. تو اس لیے جو ہے نا ایک تو اپنے مردوں کو اتنا فورس نہ کریں کہ وہ کچھ بھی کما کے کہیں سے بھی حرام لے کر آ جائیں، اور بس جو ہے اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اگر آپ کے گھر میں حلال رزق آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک آپ کو حلال رزق سے نواز رہا ہے. اور یقین جانیں اس حلال رزق کی عبادتیں اور جو آپ عبادت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، یہ قبول ہی قبول ہے. آپ جو حلال رزق کھا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نا، تو وہ میں کہتی ہوں اگر آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی حرام رزق کھا کر رات دن کھڑا رہتا ہے عبادت کے لیے، تو میں کہتی ہوں آپ کی 5 وقت کی نماز قبول ہی قبول ہے. ہو سکتا ہے اس کی ساری رات کی عبادتیں جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہو جائیں. درود پاک میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے درود پاک کو، اور اس کو لکھ لیجئے اور جتنا ہو سکے شیئر کیجئے. درود پاک کا نام ہے درود قرب خاص، اس کا نام ہے یہ ہے جی اللہم صلی علی محمد ما تحب و ترضی لاہ. یہ درود پاک جتنا ہو سکے ڈیلی کا آپ نے اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے. اگر 1000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو سبحان اللہ، لیکن جتنا بے شک 100 دفعہ ڈیلی کا پڑھیں. آہستہ آہستہ اپنی اس کی تعداد بڑھاتے رہیں. ڈیلی کا آپ نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیں.
کوشش کریں ہر بندہ اپنا 1 کروڑ دفعہ درود پاک اپنی زندگی میں پڑھنے کی نیت کر لے. لیکن نیت آپ کر لیجئے اور ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی مدد بھی کریں گے، اور پورا ہونا نہ ہونا نصیب کی بات ہے، لیکن یہ کہ آپ کو اس کا ثواب مل جائے. اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے پورا کر بھی لیتے ہیں. تو آپ نیت اپنی کر لیجئے، باقی ساتھ جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ 100 دفعہ 200 دفعہ کوشش کریں. 1000 دفعہ اگر آپ ڈیلی کا پڑھ سکتے ہیں درود پاک کو تو اپنی روٹین میں شامل کر لیجئے. چلتے پھرتے جس ٹائم بھی جیسے بھی آپ کو آسانی ہونا تو پڑھ لیجئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کا فیض، اس درود قرب خاص کا، تو آپ خود حیران ہوں گے. اور آپ پھر جس طرح میں آج آپ کو بتا رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی سب کو بتائیں گے کہ جس کے یہ فضائل ہیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائیں گے. مجھے اس کے بہت زیادہ فیض حاصل ہوئے. مجھے مطلب 2 ایسے فیض اور بھی حاصل ہوئے جو کہ میں کہتی ہوں بتاؤں گی تو کہیں ریاکاری میں بھی شامل نہ ہو جائیں. کچھ چیزیں جو ہے وہ رکھنی چاہیے اپنی آخرت کے لیے بھی. تو بس وہ اگر بتانے کا مقصد صرف یہ کہ آپ موٹیویٹ ہوں. میرے پاس ایک چیز تھی، مجھے پتہ تھی، میں نے اس سے فیض حاصل کیا، تو پھر میرا دل کیا کہ آپ کو بھی پتہ ہو. رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو میری طرف سے ایک تحفہ آپ سمجھ لیجئے. ظاہر درود پاک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا، ان کے آل پہ درود پاک بھیجنا ایک نور ہی نور ہے. لیکن میرے پاس میں نے سوچا کہ میں اپنے سبسکرائبر کو ایک چیز جو میرے پاس ہے، جو مجھے پتہ ہے، تو میں آپ کو بھی ضرور اس چیز کے بارے میں بتاؤں تاکہ آپ بھی اس سے فیض حاصل کریں. ظاہر ہے جب بھی آپ درود پاک پڑھیں گے تو مجھے بھی ثواب ہوگا. اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد کیجیے گا، اور میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. رمضان مبارک آپ سب کے لیے بہت سی خوشیاں، برکتیں، رحمتیں لے کر آئے. آمین. ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.